آج پورے ملک میں جو میری قوم کو پیروں کے نیچے روندا جا رہا ہے، آخری جملے یاد رکھیے گا، میری سمجھ میں جو آیا اس کے مطابق دو چیزیں ہیں۔ ایک، ایجوکیشن پر جس لیول پر میری قوم کو توجہ دینا چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ دوسرے، ملک میں سیاست میں، ملک کی سیاست میں جو حصے داری قوم کی ہونا چاہیے تھی، میری قوم نے آج تک اس سیاست کی حصے داری پر توجہ نہیں دی۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر آج ملک کے کونے کونے میں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی مسجد پہ حملہ، کبھی مدرسے پہ حملہ، کبھی خانقاہوں پہ حملہ، کبھی علماء پر حملہ۔ 8 مہینے سے زیادہ سلمان آذری صاحب جیل میں تھے، 2 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، ہمارے ایک عالم حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، دیکھا نہیں چند مہینے پہلے کی بات ہے، سنبھل کی شاہی جامع مسجد کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ یاد رکھنا، میں سلام کرتا ہوں سنبھل کی ان ماں کو جنہوں نے شاہی جامع مسجد کے تحفظ کے لیے اپنے جوان قربان کیے، اور قربان ہو جانے کے بعد جنازے کو دیکھ کر کہا جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ کون تھی یہ مائیں؟ کون تھی یہ مائیں؟ یہ وہی مائیں تھی جنہوں نے ہر زمانے میں اسلام کے مینار کو بلند کرنے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ جوانوں، گناہوں کی دہلیز پر رہو گے تو تمہارے سینے میں ڈر اور خوف رہے گا، لیکن جس دن تم گناہوں کے دلدل سے باہر آ جاؤ گے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا پکا اور سچا رشتہ جوڑ لو گے، اللہ تمہارے سینے کھول دے گا، تمہارے سینوں کو کشادہ کر دے گا، دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے نکال دے گا، اور تم کھڑے ہو کے علل اعلان کہو گے میں رکنے کا نہیں، عرش و فرش کی آواز سے مجھے جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے کام ہو رہے ہیں، بڑے آنے والے ہیں، جب بڑے لوگ آئیں گے بڑوں کی بڑی باتیں، لیکن میں طالب علم کی حیثیت سے ایک بات ضرور آپ کو کہہ کے گزر جاؤں۔ آج جتنے اہتمام کے ساتھ ہمارے یہاں عرس کیے جا رہے ہیں، جتنے اہتمام کے ساتھ ہمارے یہاں قوالیاں کی جا رہی ہیں، جتنے اہتمام کے ساتھ ہمارے یہاں لنگر کیے جا رہے ہیں، جتنے اہتمام کے ساتھ ہمارے یہاں چادر شریف کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، ملک کے کونے کونے میں اسلام کے خلاف ہوا چلائی جا رہی ہے، ملک کے کونے کونے میں اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ملک کے کونے کونے میں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ملک کے کونے کونے میں لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں اسلام کو مٹا دیا جائے، پیغمبر اسلام کے غلام باقی نہ رہیں۔ میری قوم کے جوان آج کی تاریخ میں ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور کئی بار ایسا بھی ہوا قوم کے جوانوں نے آ کے کہا حضرت کیا کریں، حالات ہمارے سامنے ایسے ہیں، جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس ہیں ہر سوشل اکاؤنٹ پر بات ہماری ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ڈیبیٹس ہو رہی ہے، بات صرف ہماری ہو رہی ہے، کبھی نماز کی بات، کبھی روزے کی بات، کبھی زکوٰۃ کی بات، کبھی CA اور NRC کی بات، کبھی وقف کی بات، کبھی کس کی بات، کبھی کس کی بات، ملک کے کونے کونے میں ڈیبیٹس ہو رہی ہے، بات صرف ہماری ہے، ہر جگہ بات ہماری ہے۔ میں کہتا ہوں جوانوں گھبراؤ نہیں، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ گھبرائیے نہیں، دنیا ہر زمانے میں یہ خواب دیکھتی رہی ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم حال یہ ہے، یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے۔ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ میری قوم کے جوان آج اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ جی بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟
ذرا زور سے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج ذمہ داری قوم کے جوانوں کی یہ ہے کہ میری قوم کے جوان اسی طرز پر آ جائیں جس طرز پر مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں لا کے کھڑا کیا۔ آپ کو معلوم ہے مثالیں ہمارے یہاں بڑی بڑی دی جاتی ہیں۔ آج ملک کے کونے کونے میں ناموس رسالت کا مسئلہ چل رہا ہے اور جوان نعرہ بھی لگا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ جوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں حاضر ہو آپ؟ مسجد میں تو حاضر نہیں ہوں، دین کے لیے تو حاضر نہیں ہوں، حضور کے طریقے پر تو حاضر نہیں ہوں، حضور کے مشن پر تو حاضر نہیں ہوں۔ یاد رکھیے دنیا کی ہر قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ میری قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ جب یہ جوان بگڑتے ہیں تو پوری قوم کا راستہ بدل دیا جاتا ہے، اور جب قوم کے جوان صحیح راستے پر رہتے ہیں تو قوم عزت اور آبرو کی زندگی گزارتی ہے۔ جب تک قوم مسلم کے جوان صحیح راستے پر چلتے تھے، اللہ اکبر، دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا۔ آج میری قوم کے جوان ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اس لیے دیکھ لو میری قوم کا حال دن بدن کتنا بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری تاریخ کبھی ایسی نہیں تھی۔ جوان کیسے تھے، انداز کیسا تھا، ہماری فکر کیسی تھی، طرز کیسا تھا۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو ہماری تاریخ کیا تھی۔ ڈاکٹر اقبال بتاتے ہیں تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ یہ تھی، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیر کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت قادری کانفرنس الجامعۃ القادریہ، جشن دستار بندی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جوان آج بھی صحیح راستے پر آ جائیں۔ کہاں ہیں میری قوم کے جوان؟ کہاں ہیں میری قوم کے جوان آج؟ افسوس قوم کے جوان شراب کے ٹھیکے پر 16 17 سال کے قوم مسلم کے جوان شراب کے ٹھیکے پر کیا کر رہے ہیں؟ نشہ کر رہے ہیں۔ کون سا نشہ؟ ہیروئن یوز کر رہے ہیں، ایم ڈی لے رہے ہیں، کچھ اور لے رہے ہیں، اور یہ لوکل نشہ کرنے کے بعد کبھی نالی میں گرتے ہیں، کبھی نالے میں گر جاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، خدا نے تمہیں نالی نالے میں گرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تم نشہ کر رہے ہو، نشہ کرنا ہی چاہتے ہو، منع نہیں ہے نشہ کرنے کا، نشہ کرو، دل کھول کے نشہ کرو، مگر یہ لوکل نشہ مت کیا کرو، برانڈیڈ نشہ کیا کرو، برانڈیڈ۔ یہ لوکل نشہ نہیں جس کو کرنے سے لوگ کبھی نالی میں گرتے ہیں، کبھی نالے میں گرتے ہیں۔ میں اجازت دیتا ہوں نشہ کرو، مگر کون سا نشہ؟ وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو حضرت عمار نے کیا، جو حضرت یاسر نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا۔ بلال ہے، مارا جاتا ہے، کسیٹا جاتا ہے، مگر بلال ہے پکار کے کہتے ہیں تو ہو کہ ترش رو مجھے کالی ہزار دے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارے۔ نشہ کرنا ہے عشق رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو۔ اے میری قوم کے جوانوں، ناموس رسالت کی بات کرنے سے پہلے حضور کا وفادار بننا پڑے گا، غلام بننا پڑے گا، سچا بننا پڑے گا۔ کہاں ہو آپ؟ آج رات کے اندھیرے میں 4 بجے تک فون پر کسی غیر کی لڑکی سے بات کر رہے ہو اور کہتے ہو حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن کب پکڑا آپ نے؟
جہاں ضرورت پڑے گی مسجد کی، مدرسے کی، خانقاہ کی، علماء کی، ائمہ کی، جلسے کی، جلوس کی، مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کی، انشاءاللہ ملک کے کونے کونے میں کاروان اہل سنت جو تنظیم ہے اس کے ذریعے کام کیا جائے گا۔ میری قوم کے جوانوں سے آخر میں گزارش کر رہا ہوں، جوانوں اپنے سینے سے ڈر اور خوف کو نکال دو۔ آپ جانتے ہیں آج کی تاریخ میں ایک جملہ جس نے ہمارے جوانوں کے سینوں میں باضابطہ خوف پیدا کر دیا، بات یہ ہوئی کہ جب بھی حالات اس طرح کے ہوئے اور ہماری جوان اپنی قوم کے کسی ذمہ دار کے پاس گئے تو صرف یہ کہہ کر ڈرا دیا گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، ہمارے لیے حالات ہر زمانے میں یہی تھے۔ یاد رکھیے گا زندگی اور موت کا مالک پروردگار عالم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں اپنے سینوں سے ڈر اور خوف نکالیے، اپنے سینوں میں محبت رسول کی شمع روشن کیجئے، حضور کے عشق کا چراغ جلا لیجئے۔ جن کے سینوں میں حضور کی محبت کے چراغ جلتے ہیں اللہ اکبر، وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں، وہ کبھی جھجکتے نہیں ہیں۔ اور کوشش کیجئے اس دور میں آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، جس علاقے کے رہنے والے ہیں، کوشش کیجئے کہ آپ کے علاقے میں ایک اسکول کالج بنے پردے والا، تاکہ ہماری بیٹیاں کنیز فاطمہ بھی بنیں اور دنیا کی دوسری تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں کالج سے باہر نکال دیا جائے مسکان کی طرح، صرف اس بنیاد پر حجاب لگانا ہے تو کالج میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے تعلیم کو عام کریں، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت۔ اور آخر میں میری قوم کے جوان اگر مجھ سے کہیں گے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک میسیج تو دے کر جائیے، تو میں ان کو صرف اتنا کہوں گا آج سے یہ نیت کر لیجئے نکاح مسجد میں کریں گے اور شادی بغیر جہیز کے کریں گے، نکاح مسجد میں کریں گے اور شادی بغیر جہیز کے کریں گے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے 2 4 5 سال کے زمانے میں ہماری کئی لاکھ بیٹیاں مرتد ہو چکی ہیں، ہماری کئی لاکھ بیٹیاں اسلام کے دامن سے دور جا چکی ہیں، ہماری کئی لاکھ بیٹیاں غیروں کے دروازے پہ جا چکی ہیں، ہماری کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے باضابطہ زہر کھا لیا، جنہوں نے خودکشی کر لی، کتنی بیٹیوں کی عمر 30 35 40 سال ہو گئی مگر جہیز نہ ہونے کی بنیاد پر کوئی بھی عزت دار شخص ان کے دروازے پہ نکاح کا مطالبہ کرنے کے لیے نہیں گیا۔ میرے عزیزوں، چاہتے ہو حالات بہتر ہو جائیں اور امت کے اندر بہتری اور سدھار پیدا ہو تو یہ جہیز کا جو لین دین آپ نے شروع کر دیا ہے اس کو بند کر دیجئے، نکاح سادگی کے ساتھ مسجد میں کیجئے، شادی بغیر جہیز کے کیجئے۔ اور یاد رکھیے گا بہنوں کو رمضان میں زکوٰۃ نہیں دینی ہے، وراثت میں حصہ دینا۔ واہ کیا بات! بہنوں کو آج لوگ آتے ہیں علماء سے پوچھنے کے لیے۔ میرے پاس بھی پچھلے رمضان میں ایک صاحب آئے دارالفتاء میں، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میری بہن بڑی پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے، کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں صاحب، زکوٰۃ نہیں، وراثت میں جو حصہ ہے وہ دے دیجئے، زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آج کتنے بھائی ایسے ہیں وراثت میں حصہ دینا نہیں چاہتے ہیں، یہ مزاج لے کر جائیے جامعہ قادریہ کے صحن سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام بن جائیے، جامعہ قادریہ کے مشن کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی باضابطہ عزت اور کامیابی نصیب فرمائے گا۔ جامعہ قادریہ جس طرح ہمیشہ چمکتا تھا آج بھی چمک رہا ہے اور صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اور میرے جملے یاد رکھنا، یہ جو ملک کے اندر آج ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، ملک کے کونے کونے میں موب لنچنگ ہے، مسجدیں ٹارگیٹ پر ہیں، مدرسے ٹارگیٹ پر، خانقاہیں ٹارگیٹ پر، علماء ٹارگیٹ پر۔ دراصل میری قوم نے سیاست کے حوالے سے کبھی توجہ نہیں دی۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان ایک اور عالم دین ہے، غالباً جامعہ قادریہ کا فیضان ہی ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب جو دہلی کی
جو ہے سرزمین پر الحمدللہ جب بھی قوم کی قیادت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے علامہ اشفاق حسین آگے نظر آتے ہیں. واہ واہ واہ. میری جان پہچان نہیں ہے حضرت سے ماشاءاللہ جامعہ قادریہ کے پہلے فارغ ہیں, سبحان جامعہ قادریہ کے پہلے فارغ ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے جو علامہ صغیر جوکھن پوری صاحب کی سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ آپ کی بے باکی ہے, اور جس کو پڑھا کے آپ فارغ کر رہے ہیں اس نے بھی دہلی کی سرزمین پر جا کے کہا تھا 1000 بندشیں کر لو, ہوگا وہی جو خدا کی رحمت چاہتی ہے, کیا بات ہے, واہ واہ. ہوگا وہی جو اللہ کا فرمان ہے. ساری چیزوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے, بات حضور کی عزت کی آئے گی. نہ کل سمجھوتا کیا گیا تھا, نہ آج سمجھوتا کیا جا رہا ہے, نہ صبح قیامت تک سمجھوتا ہوگا. ہم وہی نعرہ لگائیں گے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے عزیزوں یاد رکھنا آخری جملہ, خدا نے آپ کو غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں, کسی نیتا کا پان لے کر آ جائیں تو وہ ایم پی ایم ایل اے سے کم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. ہوٹل سے کسی نیتا کی چائے لے کر آ جائیں تو ایم پی ایم ایل اے سے کم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. کیا کر رہی ہے میری قوم؟ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک 70-75 سال کا زمانہ گزر گیا, میری قوم کے لوگ آج تک فرش بچھا رہے ہیں, دوسروں کے پوسٹر لگا رہے ہیں, دوسروں کی دری بچھا رہے ہیں, دوسروں کے نعرے لگا رہے ہیں, دوسروں کے لیے اسٹیج لگا کے نیچے بیٹھ کے غلط باتیں سن کے تالیاں مار رہے ہیں. نہیں میرے عزیزوں, مارہرہ مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا, کسی کی جے پیچھے ہم کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, یا خدا نے آپ کو غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, اپنے مزاج کے اندر سیاسی شعور پیدا کریں, اپنے مزاج کے اندر قیادت کو پیدا کریں. اللہ نے غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جب بولنے کی ضرورت ہو تب بولیں, جہاں خاموش رہنے کی ضرورت ہو خاموش رہیں. کام کرنے والوں کی قدر کریں, کان بھرنے والوں کی نہیں. حضور حافظ ملت فرماتے ہیں, اتحاد زندگی ہے, اختلاف موت ہے. زمین کے اوپر کام, زمین کے نیچے آرام. الحمدللہ یہ جامعہ قادریہ کی عمارتیں جو آج لہلہاتی نظر آ رہی ہیں, یہ اس مرد قلندر کی پوری زندگی کی کوششیں اور محنتیں ہیں, جس نے کبھی دن اور رات کو نہیں دیکھا, خون جگر پلایا ہے, تب جا کے جامعہ قادریہ ملک کے نقشے پہ چمکتا نظر آتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم جامعہ قادریہ کو بری نظر سے محفوظ فرمائے, حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. اور کوئی یہ نہ سوچے علامہ صغیر جوکھن پوری صاحب کی عمر زیادہ ہو گئی, بوڑھے ہو گئے ہیں, اب مناظرے کا کیا ہوگا. ہمارے دوسرے شعر الحمدللہ تیار ہیں, جہاں بھی آ جائیے. کوئی تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے کہ تاریخ فکس ہوگی, تیاری کریں گے. امام احمد رضا کے غلاموں کی تیاری ہر وقت رہتی ہے. تم جہاں آ جاؤ, بازار میں آ جاؤ, تم کہیں بھی آ جاؤ, ایئرپورٹ پر آ جاؤ یا بس اسٹینڈ پر آ جاؤ, رضا کے غلام ہیں, نہ کبھی دبے تھے نہ دبتے ہیں, نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک دبتے نظر آئیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم اس چمن کو ہمیشہ اسی طرح شاد و آباد رکھے. جامعہ قادریہ کے صحن میں کوئی بھی خطابت کے جلوے جو ہے دکھانے نہیں آتا ہے, سب سبق سنانے کی نیت سے حاضر ہوتے ہیں. میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سہون کوئی خطا ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, لہو احساس جن کو اپنی حالت خود بدلنے کا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.